ایسی عید جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایک عید کی نہیں بلکہ ایک راز کی ہے جو ایک عام زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بیٹا جو اپنی دنیا میں مصروف تھا اچانک ایک ایسے سچ سے ٹکرا گیا جس نے سب ہلا دیا۔ خوشیوں کے پیچھے چھپا درد سامنے آ گیا، رشتوں کی حقیقت بدل گئی اور ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ لاہور کی ایک عام مگر مصروف صبح تھی جب پورا شہر عید قربان کی تیاریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگوں کی خوشی نظر آ رہی تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے اور بڑے جانوروں کی خریداری میں مصروف تھے۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں زارا اپنے شوہر حمزہ کے ساتھ رہتی تھی۔ زارا ایک پڑھی لکھی اور خوددار لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بڑے خواب دیکھے تھے، مگر شادی کے بعد اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی جیسی اس نے سوچ رکھی تھی۔ حمزہ ایک نرم دل مگر مالی طور پر کمزور انسان تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا مگر اس کی آمدنی محدود تھی اور گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ اس سال عید اس کے لیے ایک بڑا امتحان بن کر آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار اپنے گھر میں قربانی ضرور کرے، چاہے اس کے لیے اسے خود ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ زارا خاموش رہتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اکثر ایک عجیب سا سوال اور تھکن نظر آتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ حمزہ کی نیت اچھی ہے مگر حالات اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عید سے چند دن پہلے حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار قربانی کا جانور ضرور لے گا۔ اس نے محلے کے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی مگر یہ بات اس نے زارا کو مکمل طور پر نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ اس بار انشاءاللہ عید بہتر ہوگی۔ زارا نے اس کی بات سن کر خاموشی سے سر ہلایا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ادھر حمزہ کے خاندان میں بھی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کی بہنیں اور کچھ رشتہ دار بار بار اسے تانے دیتے تھے کہ اس بار تم کچھ خاص نہیں کر پا رہے، لوگ کیا کہیں گے، قربانی کا جانور بڑا ہونا چاہیے ورنہ عزت نہیں رہتی۔ یہ باتیں حمزہ کے دل پر اثر کرتی تھی مگر وہ خاموش رہتا تھا۔ عید ایک دن پہلے وہ منڈی گیا تاکہ جانور دیکھ سکے۔ وہ سارا دن وہاں گھومتا رہا مگر جس جانور کی اسے خواہش تھی وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ قیمتیں بہت زیادہ تھیں اور اس کی جیب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر شام کو واپس گھر آیا تو اس کا چہرہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ زارا نے اس کی حالت دیکھی مگر اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کے وقت گھر میں خاموشی تھی، باہر سے عید کی خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں مگر اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ حمزہ چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس بار قربانی ہر حال میں ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی کوئی چیز بھی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے اندر ایک ایسا فیصلہ جنم لینے لگا جو آنے والے دنوں میں اس پوری کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پریشانی دونوں ساتھ تھے، جیسے وہ کسی بڑے طوفان کے قریب کھڑا ہو۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر گلیوں میں عید کی تیاریاں ابھی بھی جاری تھیں، کہیں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں مگر اس گھر کے اندر ایک الگ ہی سنجیدگی تھی۔ حمزہ چھت سے نیچے آیا تو اس کے چہرے پر تھکن
اور سوچ دونوں واضح تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں زارا بیٹھی خاموشی سے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے تک کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار قربانی ہر حال میں ہوگی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ اس نے کہا کہ ہم پہلے ہی مشکل حالات میں ہیں، تم پر پہلے ہی قرض ہے اور گھر کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن حمزہ نے اس کی بات سنی بغیر کہا کہ میں سب سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر وہ خاموشی سے لیٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، جیسے کسی بڑے بوجھ کے نیچے دب گیا ہو۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا اور بغیر کچھ بتائے گھر سے نکل گیا۔ زارا اسے دیکھتی رہی مگر روک نہ سکی۔ دن گزرنے لگا اور حمزہ واپس نہیں آیا۔ زارا کا دل بار بار بے چین ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگا تو حمزہ واپس آیا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ زارا نے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کچھ نہیں، بس اس بار قربانی ہو جائے گی۔ رات کو جب سب سو گئے تو زارا نے دیکھا کہ وہ تھیلا کھلا ہوا تھا۔ اس میں کچھ کاغذات اور ایک رسید تھی جس پر لکھا تھا کہ ایک قیمتی چیز بیچ کر رقم حاصل کی گئی ہے۔ زارا کے ہاتھ کانپ گئے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اگلے دن عید کا دن تھا، پورا محلہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس تھے، بچے خوشی سے دوڑ رہے تھے، مگر اس گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ حمزہ نے قربانی کے لیے ایک چھوٹا سا جانور خریدا تھا جو زیادہ مہنگا نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پھر بھی ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا کہ کم از کم فرض ادا ہو جائے۔ زارا خاموش تھی مگر اس کے دل میں ہزار سوال تھے کہ آخر حمزہ نے ایسا کیا بیچا ہے جس کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہا۔ عید کے بعد جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو مہمان آنا شروع ہو گئے، مگر حمزہ کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب مصروف تھے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جو بہت سادہ لباس میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا مجھے حمزہ سے ملنا ہے۔ وہ باہر آیا تو اس شخص نے اس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ دیا اور کہا یہ پرانی امانت ہے جو آج تم تک پہنچانی تھی۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس میں کچھ پرانے دستاویزات اور ایک خط تھا۔ جیسے ہی اس نے خط پڑھنا شروع کیا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ زارا گھبرا کر اس کے پاس آئی اور پوچھا کیا ہوا، مگر حمزہ کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک ایسی حقیقت چھوڑی تھی جس سے تم اب تک لا علم تھے، اور تمہاری اصل زندگی اس عام زندگی سے کہیں بڑی اور مختلف ہے۔ اس میں ایک ایسی وصیت تھی جس کے مطابق حمزہ کے والد نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی جائیداد اور ذمہ داری اس کے نام کر دی تھی، مگر کچھ حالات کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور آج وہی حقیقت اس کے سامنے آ چکی تھی۔ حمزہ کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس قربانی کو صرف ایک عام قربانی سمجھ رہا تھا، اصل میں اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ حمزہ ابھی بھی زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ زارا اس کے پاس کھڑی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، کیا لکھا ہے اس خط میں، مگر حمزہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں جس زندگی کو عام سمجھ رہا تھا وہ عام نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زارا نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور خود پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، حیرت، خوف اور پھر خاموشی، سب ایک ساتھ آ گئے۔
خط میں لکھا تھا کہ حمزہ کے والد نے اپنی زندگی میں ایک بڑی جائیداد بنائی تھی، مگر آخری وقت میں کچھ لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ساری قانونی ذمہ داری ایک محفوظ طریقے سے چھپا دی تھی اور اصل وصیت ایک خاص وقت پر حمزہ تک پہنچانے کی ہدایت دی تھی۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ پھر باہر سے دوبارہ وہی اجنبی شخص اندر آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے والد ایک بہت بڑے دل کے انسان تھے، انہوں نے یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے کیا تھا، مگر تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تمہارے والد کا پرانا قابل اعتماد ساتھی ہوں اور میری ذمہ داری تھی کہ یہ امانت تم تک پہنچاؤں۔ اس وقت حمزہ کے اندر ایک عجیب سا طوفان چل رہا تھا، اسے اپنی ساری محنت، اپنی ساری پریشانی اور اپنی ساری کمزوری ایک ساتھ یاد آ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ زندگی بھر جس چھوٹے سے دائرے میں گھومتا رہا وہ اصل میں ایک بڑی حقیقت سے دور تھا۔ زارا اب بھی خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس فیصلے کا حصہ بن چکی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص دوبارہ بولا کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ تم اس حقیقت کو قبول کر کے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالو، اور دوسرا یہ کہ تم اس پرانی زندگی میں واپس چلے جاؤ، مگر تمہارے والد نے تمہارے لیے جو چھوڑا ہے وہ صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ حمزہ کھڑا ہوا اور اس نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا کہ میں اپنے والد کی امانت ضائع نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی پوری زندگی بدلنی پڑے۔ زارا نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اگر تم یہ راستہ چنتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں اب اپنی زندگی کے فیصلے خود بدلنے ہوں گے۔ اس لمحے گھر کا ماحول بدل چکا تھا، وہی گھر جو کچھ دیر پہلے خاموش اور بوجھل تھا اب ایک نئے سفر کی طرف جا رہا تھا، مگر اس سب کے بیچ ایک بڑا سوال ابھی بھی باقی تھا کہ آخر یہ سب اتنے سالوں سے چھپا کیوں ہوا تھا، اور اصل دشمن کون تھا جو اس امانت کو روکنا چاہتا تھا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی کا اصل سبق شروع ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان اکثر اپنی آنکھوں کے سامنے موجود سچ کو نہیں دیکھ پاتا، اور وقت آنے پر ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان اپنی پوری سوچ، اپنی انا اور اپنی لا علمی کو قربان کر دیتا ہے، اور یہی قربانی اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ حمزہ ابھی بھی اس خط کو بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنے بڑے سچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہر ہوا تھم چکی تھی اور گھر کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ زارا اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر اب وہ بے خاموش تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ کچھ دیر بعد وہی اجنبی شخص آہستہ سے آگے آیا اور بولا کہ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ تمہارے والد نے جو ذمہ داری چھوڑی ہے وہ صرف کاغذوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جیسے سنبھالنا تمہارا فرض ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی کئی سوال تھے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ اتنے سالوں تک یہ سب چھپا کیوں رہا اور مجھے اس سچ سے وہ دور کیوں رکھا گیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم پہلے اپنی پہچان خود بناؤ اور جب تم مضبوط ہو جاؤ تب یہ حقیقت تم تک پہنچے۔ حمزہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور درد دونوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک طرف اسے اپنے والد پر فخر تھا اور دوسری طرف یہ دکھ کہ وہ اتنے سال اس حقیقت سے بے خبر رہا۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، لیکن یاد رکھنا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں حمزہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ انسان جو کل تک ایک عام زندگی گزار رہا تھا آج ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہا تھا جو اس کی پوری دنیا بدل سکتی تھی۔ اچانک گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکی اور وہ شخص بولا کہ یہی تمہاری اصل ذمہ داری کا مرکز ہے۔ حمزہ نے اوپر دیکھا تو اسے ایک ایسی عمارت نظر آئی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں موجود لوگوں نے اسے احترام سے دیکھا،
جیسے وہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے والد نے اس کے لیے صرف دولت نہیں بلکہ ایک مقام چھوڑا تھا، مگر اسی وقت اس کے دل میں ایک اور احساس بھی پیدا ہوا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ طاقت اور ذمہ داری ہمیشہ ایک ساتھ آتی ہے، اور جو اسے سنبھال نہ سکے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کچھ دن بعد حمزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد کی امانت کو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سنبھالے گا، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی پرانی زندگی اور اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ زارا اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور فخر بھی۔ وقت گزرنے لگا اور حمزہ نے آہستہ آہستہ اس ذمہ داری کو سمجھنا شروع کیا، مگر اس سب کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اصل خوشی نہ دولت میں ہے نہ اختیار میں، بلکہ اس سکون میں ہے جو سچائی کے ساتھ جینے سے ملتا ہے۔ اور وہ رات جس دن سب کچھ بدلا تھا اب ایک یاد بن چکی تھی جو اسے ہمیشہ یہ سبق دیتی رہے گی کہ انسان کی اصل اور ہر ختم ہونے والی کہانی بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے، اور جو شخص لے جاتی ہے کھڑا رہتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ یہی اس کہانی کا نچوڑ تھا کہ زندگی میں حالات چاہے جتنے بھی بدل جائیں، مگر اگر نیت صاف ہو اور قدم سچائی پر ہوں تو اندھیروں میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔